فرماتے ہیں اقرا پڑھیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل امین سینے سے لگا کر خوب دباتے ہیں، خوب دباتے ہیں. دبانے کے بعد پھر عرض کرتے ہیں اقرا پڑھیے. آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. میں پڑھنے والا، اسم فاعل کا صیغہ ما انا بقارئ، پڑھنے والا نہیں، پڑھا ہوا نہیں. یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ غلط ہے. قارئ اسم فاعل کا معنی یہاں اسم مفعول نہیں، اسم فاعل ہے. اسم فاعل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں پڑھنے والا نہیں. یہ نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ہرگز نہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مخلوق میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، نور مصطفیٰ کو خدا نے پیدا کیا اور اپنے یہاں تربیت دیتا رہا، پڑھاتا رہا، اتنی بلندیوں پہ نور مصطفیٰ کو رکھا. مخلوق ان کے سامنے پیدا ہوتی رہی. میرے محبوب اپنے نگاہوں سے دیکھتے رہے اور ملاحظہ فرماتے رہے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارا کچھ دیکھتے ہوئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں. تو یہ ہرگز نہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں، اللہ نے محبوب کو پڑھایا ہوا ہے. خود نہیں، اللہ نے پڑھایا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. کیا مطلب؟ کہ جبریل تو میرا استاد نہیں بن سکتا. جبریل تو میرا استاد نہیں بن سکتا. خدا کی مخلوق میں کسی کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ جو محمد رسول اللہ کا استاد بن سکتا. نہ فرشتوں میں، نہ انسانوں میں، خدا کی کسی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق میں، کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ رسول اللہ کا استاد بن سکے. کیونکہ قانون قاعدہ یہ ہے کہ استاد کا علم شاگرد سے زیادہ ہونا چاہیے. پرائمری پڑھنے والا طالب علم پرائمری استاد اسے نہیں پڑھا سکتا، کم از کم میٹرک تو ہونا چاہیے. میٹرک والے کو میٹرک والا نہیں پڑھا سکتا، کم از کم اسے ایف اے تو ہونا چاہیے. تو اصل میں استاد کی علم زیادہ ہونا چاہیے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں. اس لیے کہ رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے، جو کورس صاحب کو کرایا گیا، جو کتاب پڑھائی گئی، اس کتاب کے بارے میں رب کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے محبوب، ہم نے ایسی کتاب آپ پر اتاری جو اولین و آخرین کے علوم کی جامع ہے، جس میں ساری کائنات کے علوم موجود ہیں. وہ کتاب اتاری، اور پھر وہ کتاب پڑھانے والے بھی. ہاں، تو یہ چونکہ آغاز ہو رہا ہے، یہ ابھی چونکہ آغاز ہے. بات سوال یہ ہوگا کتاب تو جی بعد میں پڑھائی گئی، آپ کا مولوی صاحب بات جھوٹی نہیں ہے، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں. تو میں بات آپ سے حل کروں کہ یہ ٹھیک ہے، پہلی آیت ہے کہ اقرا پہلی آیت نازل ہو رہی ہے. اور حضور فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. دبانے کے بعد چھوڑ کے پھر فرمایا اقرا پڑھیے، پھر فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. تیسری مرتبہ خوب دبایا، دبانے کے بعد فرمایا اقرا پڑھیے، پھر فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اس کی دو وجہ، ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں کسی مخلوق سے پڑھنے والا نہیں. دوسری وجہ یہ کہ اس میں چونکہ بسم اللہ کا نام جبریل نے پہلے نہیں لیا. پہلے بسم اللہ یہ نہیں کہا، بسم اللہ نہیں کہا، پہلے صرف کہا اقرا پڑھیے 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 پڑھیے. آپ خاموش، کہتے ہیں نہیں میں پڑھنے والا نہیں. اور جب جبریل امین نے کہا اقرا باسمک الذی خلق، پڑھیے باسمک الذی، اس ذات کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے. تو جب یہ کہا تو جبریل امین پڑھتے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، حتیٰ کہ 5 آیتیں جبریل کے ساتھ حضور نے پڑھ لی. سبحان اللہ. اس وقت جب حضور پر قرآن اتر رہا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا. 23 سال کے عرصے میں لوح محفوظ سے آسمان و دنیا تک تو ایک ہی دفعہ آ گیا، لیکن حضور پر قرآن حکیم 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا. تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا تھا تو آپ کو 3 فکریں لاحق تھیں. جبریل آتے، اگر پڑھتے،
حضور سنتے، یاد کرتے، غور و فکر کرتے. 3 فکریں آپ کو لاحق تھیں. ایک فکر تو یہ ہوتی یک وقت سننا ہے کہ کوئی کلمہ جبریل کی زبان سے نکلا ہوا رہ نہ جائے. غور سے سنتے ہیں، بڑی توجہ کرنی پڑتی ہے، زور سے توجہ کرنی پڑتی ہے، قوت سمع کو مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ کرنا پڑتا ہے. پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو سننے کے ساتھ دوسری فکر یہ کہ کہیں یاد کرنے سے کوئی کلمہ نہ رہ جائے. یاد کرنے سے کوئی کلمہ نہ رہ جائے. زبان سے جلدی جلدی اسے یاد کرتے، زبان کو حرکت دیتے اور جلدی جلدی اسے یاد کرتے تھے. جلدی یاد کرتے، ایک یہ فکر تھی. تیسری فکر یہ لاحق تھی کہ اس میں مضمون اور نکات کیا بیان کیے گئے ہیں وہ اس پر غور کرتے، اس کے معنی پر، اس کی تفسیر پر، اس کی باریکیوں پر، اس کے نقطوں پر مکمل غور و توجہ فرما رہے تھے. اب یہ 3 کام کرنے میں بیک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوتی تھی، محنت کرنی پڑتی تھی، مشقت تھی. میرے رب نے دیکھا اپنے محبوب کی یہ مشقت گوارا نہ ہوئی، محبوب کی مشقت گوارا نہ ہوئی. ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوب جلدی جلدی قرآن کے یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو. سبحان اللہ. جلدی جلدی زبان نہ چلاؤ، جلدی جلدی اپنے یاد کرنے کے لیے جلدی زبان کو حرکت نہ دو. ان علینا جمعہ و قرآنہ. ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینہ اقدس میں اس کو جمع کر دینا اور پڑھا دینا، یہ ہمارا کام ہے. آپ یہ فکر نہ کریں. کیا کریں پھر؟ اذا قرأنا فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھیں، یعنی جبریل جب میری طرف سے حکم کے ساتھ پڑھیں تو آپ سنتے رہیے، ایک بات کریے، سنیے، یاد کرنے کی فکر نہ کریں، سنیے. اور جب وہ پڑھ کے بات ختم کریں تو پیارے محبوب پھر اپنی زبان کو حرکت دو، پھر ان کے پیچھے پڑھیے، ان کے بعد پڑھیے. رہا یہ فکر کہ اس میں بیان کیا کیا ہے، کیا بیان ہوا، کیا نکات ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے، تو ارشاد فرمایا ثم ان علینا بیانہ. پھر ہمارے ذمہ ہے، ذمہ کرم پر ہے اس کا بیان کر دینا، اس کا بیان کر دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. ہم بیان کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے. اور جب قرآن اترا اب پڑھانے والے جبریل نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے، جبریل استاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جبریل پڑھانے والے نہیں ہیں، بلکہ رب کریم ارشاد فرماتا ہے مشرکین مکہ نے، حضور نے جا کہا رحمان کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کو پوجو. انہوں نے کہا مر رحمان، رحمان کون ہے، رحمان کسے کہتے ہیں، ہمیں تو رحمان کا کوئی پتہ نہیں ہے، رحمان کون ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. اور قرآن، اب یہاں ایک چیز ذرا ذہن میں رکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مقدس میں کیا کمی ہو سکتی ہے. علم کے کم رہنے کے اسباب ہوا کرتے ہیں. ایک تو پہلا سبب تو یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے کہ استاد بخل کرتا ہو پڑھانے میں، یا استاد نالائق ہو، علم میں کمزور ہو، ایک سبب. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو کورس پڑھایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے. کورس جو ہے وہ کیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں سنتے رہتے ہیں آپ اکثر، یہ تقریریں ہوتی رہتی ہیں، جناب ہمارا تعلیمی کورس جو ہے یہ کمزور ہے،